جب کبھی گناہ کرنے کے بعد یا غیر مسلموں کے پاس ان کی آوارگیوں کے باوجود، ان کی بد کرداریوں کے باوجود بھی دولت کی فراوانی اور آسائش دیکھیں تو یہ نہ سوچیں کہ وہ مزے میں ہیں، یہ سوچیں کہ ان کے اوپر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ اٹھاؤ اپنی قوم کو۔ اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا کہ وہ صحابہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، جن کی دکان بھی گئی، کاروبار بھی گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، گھر بار سب کچھ، وہ جب مدینہ منورہ پہنچے، سوچ دیکھیے سرکار نے صحابہ کی کیسے بنائی تھی۔ جب وہاں صحابہ پہنچے اور انصار و مہاجر کے درمیان سرکار نے عقد مواخات فرمایا تو انصار صحابہ نے مہاجرین سے کہا کہ بھئی آپ آرام سے رہیے، یہ گھر آپ کا، کیا چاہیے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ انصار جو تھے جن کی دو دو بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ ایک بیوی کو ہم طلاق دے دیتے ہیں اور عدت گزرنے کے بعد آپ ہماری بیوی سے شادی کر لو۔ یعنی اتنا سرکار کے فرمان پر ان کی قربانی کا جذبہ تھا۔ لیکن جواب میں صحابہ نے کیا فرمایا؟ خدا کی قسم قربان چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں بھئی بیٹھ کے کھانے والی بات نہیں، ہم تاجر ہیں، مارکیٹ کا راستہ بتاؤ تاکہ جا کے ہم تجارت کر کے کما کر کے کھائیں۔ بیٹھ کر کھانے والی بات صحابہ نے نہیں کی۔ یہ فکر حضور نے عطا فرمائی تھی۔ آج تو مانگتے بھی ہیں اور مانگنے والا بنا بھی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! صرف مانگتے نہیں ہیں، مانگنے والا بنا دیتے ہیں۔ مانگو 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 مانگو، جی بھر کر کے مانگو، اتنا مانگو کہ کوئی دینے والا باقی ہی نہ رہے، سب کی جیب خالی ہو جائے۔ الیاذ باللہ۔ حضور نے واضح طور پر فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الید ید العلیا، بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا ہو، اور ہم نے یوں ہی کروا دیا ہے۔ اب یہاں یوں کی بات آ گئی تو تھوڑا سمجھا دوں۔ جب کبھی کسی نیک کو کوئی چیز دینی ہو، بڑے کو کوئی چیز دینی ہو، استاد ہوں، والد ہوں، دادا ہوں، چاچا ہوں، عالم ہوں، مفتی ہوں، پیر ہوں، حافظ ہوں، کسی کو دینا ہو تو لیجیے حضرت، ایسا نہیں، اس کا طریقہ بتایا گیا۔ اپنے ہاتھ میں رکھو اور یوں دو، تاکہ ان کو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ تمہارا اس کے سامنے پھیلا ہو اور وہ تمہارے ہاتھ میں سے اٹھا کر کے دے دے۔ یہ طریقہ بتایا گیا، یہ آداب بتائے گئے۔ تو کبھی گناہ کرنے کے بعد ڈھیل کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں ہوں تو ڈرنا چاہیے۔ یہ غیر مسلموں کا بہت کچھ دیکھ کر کے آدمی تھوڑا سا، اس کی شادی میں اس نے اتنے ارب کا خرچہ کیا، اتنے خرب کا خرچہ کیا، اور یہ کیا اور وہ کیا، یہ سب چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور چیز بتائی گئی، بہت سارے چاؤں کر جاتے ہیں یتیموں کا مال، اس کے بارے میں بھی قرآن کی ایک الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ اکبر! جو ظلمن یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، آگ۔ تو باطل طریقے سے مال کھانا، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی، اور اس کا انجام بھی بہت سخت ترین ہے۔ اور اگر ایک آیت پر میں روشنی نہ ڈالوں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے آج گفتگو میں سمجھوں گا کہ مطلب مکمل گفتگو نہیں ہوئی۔ بڑی پیاری آیت، بڑی عظیم آیت، اور یوں تو قرآن کی ہر آیت عظیم ہے، لیکن اس میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتائی گئی۔ قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لوگ جمع ہوتے تھے، سرکار پر مر مٹنے کو تیار ہوتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے، جان چھڑکنے کے لیے تیار، ماں باپ قربان کرنے کے لیے تیار۔ کیا وجہ تھی؟ اس وجہ کو قرآن نے بیان کی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے
اے میرے محبوب آپ ان کے لیے نرم دل ہو، نرم دل ہو. اور یہ نرم دلی کی وجہ سے یہ آپ کے قریب غلاموں کا جم گٹھا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے سامنے جو غلاموں کا جم گٹھا ہے نا یہ بکھر جاتا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بھائی اپنے تو بہت سخت ہیں، بہت سخت دل ہیں. یہ سخت دلی پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک حدیث سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں، اور اس سے ہم اور آپ بہت بڑا سبق لے سکتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث غالباً الامن والعلا جو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ غالباً نقل کی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا، نرمی ڈال دی، سرکار فرماتے اس کو میری رحمت سے کچھ حصہ مل گیا، میری رحمت سے کچھ حصہ مل گیا. بہت بڑا کمال ہے نرم دلی جو ہے نا، بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا وصف ہے یہ. اس لیے کہ یہ ایسا وصف ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس کو یہ مل گیا اس کی وجہ سے ساری بھلائیاں کھینچ کر اس کی طرف آ جاتی ہیں، ساری بھلائی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور بھی بہت ساری آیتیں آئیں سود کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور اس طریقے سے بہت ساری آیتیں. لیکن مختصراً یہ باتیں میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی، اور ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم